السلام علیکم پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں دور فرمائے اور آپ کو خوش رکھے۔ جی تو ناظرین، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو لے کر بتانے کے لیے آئی ہوں یہ ہے سسرال کے مطلب جو سسرال والے تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، آپ کی ساس ہے، آپ کی نندیں ہیں، آپ کی دیورانیاں جٹھانیاں ہیں یا کوئی بھی اور سسرال میں آپ کے ساتھ رہتا ہے جو آپ کو بہت پریشان کرتا ہے۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بہوؤں کو جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان کیا جاتا ہے، اور جو ساس سسر ہوتے ہیں وہ بیٹے کو بھی بددل کرتے ہیں کہ یہ چیز تمہاری جو بیوی ہے اسے تو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ ہماری خدمت نہیں کرتی ہے، یہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی ہے، اور اس طرح سے نا بہت زیادہ پریشان ہیں وہ بہنیں جو سسرال میں رہتی ہیں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ساس سسر۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پاکستان میں یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی شادی ہوتی ہے اور پھر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے۔ سسٹم تو اچھا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بہت زیادہ پریشانیاں اس لڑکی کو فیس کرنی پڑتی ہیں جو بہو کے روپ میں آتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سوتیلوں والا سلوک کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ اس گھر کی فرد نہیں ہے، کوئی اوپر سے آ گئی ہے اور بس آ کے اس نے نا ہمارے گھر پہ ڈیرا جما لیا ہے، تو اسے کسی بھی طرح سے جو ہے وہ باہر ہم نکال کے پھینک دیں، اور جو ہے نا اسے ہر طرح سے پریشان کرنا اور اس پہ ہر طرح سے ظلم کرنا، اور یہ کہنا کہ بھی بس کسی طرح سے اس کو جو ہے نا ہمارا بیٹا جو ہے وہ گھر سے نکال دے۔ تو اچھی بات تو نہیں ہے۔ میں والدین جو بیٹوں کے ہوتے ہیں ان سے بھی یہ کہنا چاہوں گی، میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ سبھی گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ریالٹی ہے، اور 50% سے زیادہ گھروں میں بہوؤں کے ساتھ ایسا ہی سوتیلوں والا سلوک ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے جو بھی ارد گرد یہاں دیکھا ہے زیادہ تر عورتوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ جی جو ساس ہے وہ کہتے کہ نہیں، اپنے بیٹے سے کہتے نہیں اسے تو کچھ بھی نہیں آتا ہے، یہ تو بالکل مطلب کوئی کام نہیں کرتی ہے، یہ تو سارا دن ویلی رہتی ہے۔ تھی دوست، اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ جو ہے وہ ساس ہر وقت اپنے بیٹے کے کان بھرتی رہتی تھی کہ یہ تو بے عقل ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ اسے کسی چیز کا کام کرنا آتا ہے، نہ اسے کھانا پکانا آتا ہے، یہ جو بھی کام کرتی ہے وہ غلط کر دیتی ہے اور چیزیں ضائع کر دیتی ہے، اور اس چیز کے بالکل چیزیں سنبھال کے نہیں رکھتی۔ پریشان تھی اور اس نے سے مجھ سے بات کی کہ اس طرح سے مسائل جو ہے مشکلات کا وہ سامنا ہے مجھے سسرال میں، تو میں نے اسے پھر بتایا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کو میں یہ عمل جو بتا رہی ہوں یہ آپ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو تمام مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ ایک الگ گھر میں رہیں گی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ اب الگ گھر میں رہ رہی ہے، اور اب اس کی جو میاں کے ساتھ ہے لڑائی وہ بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے میاں تو اسی کی وجہ سے وہ جو ساس اس کے کان بھرتی تھی اسی کی وجہ سے لڑتا تھا، لیکن اب اللہ کا کرم ہے کہ اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ، کیونکہ وہ بہت خود اچھی ایک لڑکی تھی۔ تو یہ جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی سی بہت چھوٹی سی آیت ہے، فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ تو آپ نے بے شمار پڑھنی ہے، لا تعداد پڑھنی ہے، ہر وقت آپ نے یہ پڑھنی ہے، صبح دوپہر شام جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے کام کرتے ہوئے بھی آپ پڑھتی رہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ سورہ جو ہے اخلاص ہوتی ہے، قل هو اللہ احد، وہ جو سورت ہے آپ جتنا بھی آسانی سے ہو سکے 10 مرتبہ 20 مرتبہ 30 مرتبہ، یہ بہت چھوٹی سی صورت ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ ہدیہ کرنی ہے حضور کے گھرانے کو، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہے نا ان کو یہ ہدیہ کرنی ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو تھیں ان کو یہ عطیہ کرنی ہے، اور ان کے حضور کے گھرانے کو عطیہ کرنا ہے، اور ان کے طفیل سے آپ نے مانگنا ہے، اور آپ کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ یہ جو آپ کا علیحدہ گھر رہنے کا، علیحدہ گھر کا جو مطالبہ ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔